کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو، صرف سوائے اس مرتبہ کے۔ اب اس میں یہ بھی جان دیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس کے ضمن میں جو بخاری کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مسلم کی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں اضافی، اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا۔ جبرائیل اس لیے آئے تھے، انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا ہے۔ دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے سوال نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، ما رأینا رجلا اشد توقیرا لرسول اللہ من هذا الرجل۔ ہم نے نہیں دیکھا کسی انسان کو کہ وہ اتنی عزت کرتا ہو اللہ کے رسول کی جتنی کہ وہ شخص کر رہا ہے۔ کأنہ یعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو حضور سے واقف ہے، حضور کو جانتا ہے، حضور کے مرتبے سے واقف ہے، حضور کے نبوت و رسالت سے واقف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا، ابتدا اس کی کیا تھی اور انتہا کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہ حضرت عمر نے جو فرماتے ہیں کہ میں فلبثت ملیا، تو میں ذرا متردد رہا، اور اس میں روایات میں آتا ہے 2 یا 3 دن کے بعد، ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ملاقات حضور کی خدمت میں حاضری اس کے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، دکان تھی مشترک، ایک دن تم بیٹھو دکان پر، میں حضور کی صحبت میں رہوں گا، اگلے دن میں بیٹھوں گا دکان پر اور تم حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونا، یہ تقسیم کار تھی۔ تو اگلے دن شاید وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے بعد ایک اور دن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے۔ اب جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے چہرے پر پڑھ لیا کہ یہ کچھ متردد سے ہے، کچھ تشویش میں ہے، تو حضور نے خود پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، ہے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور میں نے بتا دیا بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اذ لم تسألوا، جب کہ تم نے سوال نہیں کیا۔ اب اس میں جو 4 سوال آئے ہیں جن کے جوابات حضور نے دیے، ان میں ایک بات نوٹ کیجئے، اہم ترین سوال پہلے 2 ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور روایات کے اندر بھی یہ اختلاف ہے۔ ابن عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں، یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور حضرت عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا، اور اکثر اور دوسری روایات میں اکثر سب میں مشترک بات یہ ہے کہ پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں۔ یہ جو اسلام اور ایمان کے ضمن میں سوال ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ خاص طور پر روحانیت کے ضمن میں، جس کا موضوع ہمارے ہاں تصوف جو ہے، جس کا موضوع بن گیا ہے روحانیت، اس کے ضمن میں صحیح روش کیا ہونی چاہیے دین میں، اس کو بیان کیا گیا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بعد میں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 3 گوشوں سے ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، تبع تابعی تھے، لیکن بہت نیک مجاہد انسان۔ ان کا ایک شعر ہے، وما افسد الدین الا الملوک ورہبان سوء واحبارها، واحبار سوء ورہبانها۔ دین میں فساد جو ہے وہ 3 طرف سے آتا ہے، یا آیا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دور خلافت راشدہ کے مقابلے میں تو اس دور میں بھی فساد آ چکا تھا۔ اب یہ ریلیٹو بات ہے، ایک آج کا دور ہے، فساد جس انتہا کو پہنچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد اس میں جو ہے کمتی جو آتی رہی ہے، کمی جو آتی رہی ہے، تو پھر ان دوروں کے اندر بھی
جو حساس لوگ تھے انہیں فتنہ محسوس ہو رہا تھا، فساد محسوس ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کی سورس کیا ہے؟ وما افسد الدین الا الملوک، یا تو بادشاہ سلاطین وہ دین میں ہیرا پھیری کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور یا یہ کہ احبار و سوئن علماء سو، دین فروش علماء، فتویٰ فروش علماء، جو اصل میں اپنے دین کو اور اپنے علم کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، طالب دنیا. احبار و سوئن ورہبانھا، ان کے راہب. یہ رہبانیت جب آتی ہے تو یہ بھی دین کے اندر فتور اور فساد پیدا کرتی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری. کیا ہے مسلمان جو آج تین طرف سے تجھے زخم لگے ہیں، کشتہ ہے تو ان کا زخم خوردہ ہے. اس وہ تین ہیں، ملائیو سلطانیو پیری. ایک تو یہ پروفیشنلزم، مذہبی پروفیشنلزم، ملا مذہبی پروفیشنل، اور سلطان بادشاہ ملوکیت اور پیری مریدی. اس کے جو بھی اس وقت حالات ہیں اللہ ماشاء اللہ. اور چوتھا سوال جو ہے اگرچہ اس کی عملی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ علامات قیامت میں سے دو باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو روز و روشن کی طرح آج ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے انما بعثت انا بساطوں کا ہاتین، یہ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے جو بھیجا گیا ہے تو اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا ان دو انگلیوں میں ہے، کوئی بوجھ نہیں، کوئی فصل نہیں. میں آخری رسول، تم آخری امت. اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور امت جو ہے وہ اٹھے گی نہیں. تو گویا کہ اصل میں حضور کی بعثت ہی فی نفس ہی علامات قیامت میں سے شمار کی گئی. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، ان پر جو ہے جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں پورے باب ہیں. تو علامات جو ہیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. اور اس میں یہ کہ کتاب و علامات الساعہ، یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو، علامات الساعہ قیامت کی نشانی، اور یہ آپ کو احادیث ملیں گی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں، یہ دو جو علامات ہیں، یہ تو تمام و کمال ظاہر ہو چکے ہیں، اور رات کی سرکشی بالعموم. اور نمبر دو یہ کہ وہ جو عرب حضور نے وضاحت کر دی. جب پانچواں سوال کیا ہے حضرت جبرائیل نے، یہ جو آپ نے جن کو کہا ہے اصحاب الشاء والحفاۃ والجیاع والعالۃ، یہ بھوکے ننگے اور بکریوں کو چرانے والے ننگے پاؤں، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا عرب. اور وہ عرب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. جزیرہ نما عرب کا مشرقی ساحل دیکھ لیجئے، اس کا مغربی ساحل دیکھ لیجیے، جنوبی ساحل کے ساتھ صحرا ہے، وہاں آبادی اور وہ ہے ہی نہیں. وہ تو جو علاقہ ہے وہ بہرحال اسے الربع الخالی کہتے ہیں. یہ خالی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہیں. اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سیدھی نیچے جاتی. ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے، انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی پاؤں ذرا نکال کر چلنے میں، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں گے. البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینڈز کہلاتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے، اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا. جیسے دلدل میں گیا، ایسے ہی اس کوئک سینڈ کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن نہیں. کتنا ہی زور لگا لیجیے، کھینچ لیجیے اس آدمی کو، آپ کھینچ نہیں سکتے. لیکن خاص طور پر یہ جو پورا صحرا ہے رب الخالی، یہ تو در ہے. اور یہ ہے اصل میں مسکن قوم عاد کا. قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی یہ. انہی میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی. اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا، کیونکہ اب تو آپ وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں. وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے. اس کو دیکھ لیا گیا ہے، شداد کی جنت. اس میں بڑے بڑے ستون جو ہیں، بڑی مضبوط فصیل اور فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید نے